اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم مضامین بیان کیے۔ سب سے پہلا مضمون تو یہی ہے، چونکہ تعلق ہے طلاق سے ان تمام آیات کا، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، یا 4 مہینے کی قید لگائی یا اس سے زیادہ کی قید لگائی، اور اس بیچ میں اس نے اس سے بات نہیں کی، ملاقات نہیں کی، تو اس کو طلاق پڑ جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو آگے جو آیت ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ کے طلاق کا عزم کر لے، ارادہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر اب ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بندے کے دل کے اندر کوئی چیز ہو اللہ اس کو نہ جانے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق اور عدت کے مسئلے کا ذکر کیا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا ذکر کیا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وہ عورت جس کو طلاق پڑ چکی ہو، وہ اپنے آپ کو 3 ماہواری تک روکے رکھے۔ قروء کا مطلب یہاں پر ماہواری ہے، عورت کے پیریڈز کا جو زمانہ ہے وہ ہے قروء کا مطلب۔ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قروء سے طہور مراد لیا ہے، پاکی کے جو ایام ہیں عورت کے وہ مراد لیے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قروء سے عورت کے جو ماہواری کے ایام ہیں ان کو مراد لیا ہے، اور جتنی تفاسیر ہیں اکثر میں یہی ذکر ہے کہ قروء کا مطلب یہاں پر ماہواری، یعنی کہ عورت کے حیض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق پڑ چکی ہو تو اب وہ عورت اپنے آپ کو 3 ماہواری تک روکے رکھے۔ 3 ماہواری یعنی کہ 3 مہینے، چونکہ ایک اس مہینے کے ماہواری اگر ہو گئی تو ایک پورا مہینہ چلا گیا، کچھ ایام پاکی کے ہوں گے، اگلا مہینہ آ جائے گا اس میں بھی ایسی ہوگا، کچھ ناپاکی کے کچھ پاکی کے ہوں گے، اگلا مہینہ آئے گا پھر اس کے اندر بھی ایسا ہوگا، تو پاکی ناپاکی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو حضرات حنفیہ نے قروء سے حیض مراد لیا ہے، یعنی کہ ماہواری مراد لی ہے عورت کی، اور کہا ہے کہ عورت کو طلاق پڑ چکی تو اب عورت اپنے آپ کو 3 ماہواری تک روکے۔ اب اس بیچ میں اگر 3 ماہواری میں اس کا شوہر، اور یہاں پر طلاق سے طلاق رجعی مراد ہے، ایسی طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ایک طلاق تو وہ ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی کہ طلاق مغلظہ جس کو بولا جاتا ہے، ایسی طلاق مغلظہ، طلاق بائن جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح کرنا پڑے گا۔ لیکن کچھ طلاق ایسی ہیں جس میں رجوع انسان کر سکتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے طلاق رجعی۔ تو طلاق رجعی کے اندر رجع یرجع رجعا و رجوعا، عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے لوٹانا، لوٹنا۔ تو یہاں پر چونکہ شوہر نے اپنی بیوی کو الگ کر دیا تھا، اب لوٹایا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہہ دیا؟ رجعی، طلاق رجعی۔ تو طلاق رجعی میں شوہر کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو 3 مہینے تک کا اس کے پاس میں ٹائم ہے۔ 3 مہینے تک میں اگر اس نے ایک طلاق دی ہے تو 3 یا 2 طلاق دے دی تو 3 مہینے تک اس کے پاس میں حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، وہ جو ہے واپس کر لے۔ لیکن جیسے ہی 3 مہینے گزر جائیں گے تو اب وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، اب وہ اس کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اب اس کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے شوہر کو نکاح پڑھوانا پڑے گا، یعنی کہ تجدید نکاح کرانی پڑے گی اس کو، تب جا کر وہ عورت اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی عورت کو طلاق پڑ چکی، اب چونکہ ماہواری کے ایام کے اعتبار سے عدت گزاری جائے گی، تو عدت کتنی ہوئی؟ 3 مہینے ہوئی۔ تو جب 3 مہینے عدت ہوئی، اچھا یہاں پر ایسی عورت مراد ہے جس کے ساتھ میں خلوت صحیحہ ہو گئی ہو، یعنی کہ صحبت ہو گئی ہو اس کے شوہر کی، اور خلوت صحیحہ یعنی کہ ایسی خلوت یا ایسی علیحدگی ہو گئی ہو کہ جہاں ان کو ملنے سے، ملاقات کرنے سے کوئی چیز روکنے والی نہ ہو۔
اگر ایسی جگہ میں دونوں میاں بیوی اور جو ہے بیوی اور شوہر رہ لیے تو اب ایسی عورت اس سے مراد ہے، ورنہ ایسی عورت جس نے اپنے اس شوہر سے ملاقات نہیں کی تو اس عورت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اگر مثال کے طور پر کسی سے نکاح پڑھایا، طلاق دے دی اور ملاقات ہو نہیں پائی تھی تو اس کے اوپر جو ہے عدت ہی نہیں ہے۔ عدت جو ہے یہ سمجھو کہ کانسیپٹ کیا ہے، عدت جو ہے وہ ہے عورت کی جو ایام لگائے گئے ہیں یہ 3 مہینے، یہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہے کہ کہیں عورت حاملہ تو نہیں ہے، کہیں عورت حمل سے تو نہیں ہے، تو یہ جانچنے کے لیے ہے۔ چونکہ اگر اس میں یہ عدت کا وقفہ نہیں رکھا جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اس ایام میں، اور وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی تو اب ایک عورت کے جو ہے ایک شوہر کا بچہ دوسرے شوہر کے بچے میں کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ تو اس سے روکنے کے لیے، یعنی کہ ایک شخص کا نطفہ دوسرے شخص کے نطفے سے روکنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدت کرے تاکہ اس کی جو ہے شرمگاہ کی صفائی ہو جائے، اس لیے کہا گیا ہے یہ۔ تو اسی لیے عورت سے کہا کہ عورت ان چیزوں کو چھپائے نہ۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جلدی سے نکاح سے نکلنے کے لیے وہ کیا کہتی ہیں، جلدی سے نکاح سے نکلنے کے لیے وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے اس کے ساتھ میں صحبت ہی نہیں ہوئی، جب صحبت نہیں ہو تو عدت میرے اوپر نہیں ہے، چونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جلدی سے عدت سے نکل جائیں۔ یا بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ حمل سے ہیں، طلاق پڑ گئی، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے 9 مہینے کے بعد میں، اور وہ اس سے پہلے ہی کہہ دی کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، اب جو ہے الگ رہنے لگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے نہیں ہے، اس عورت کی عدت ہے بچے کی پیدائش، چاہے وہ 9 مہینے ہو، چاہے 8 مہینے ہو، چاہے 10 مہینے ہو، وہ اس عورت کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہے۔ یہ تو اس عورت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حمل سے نہ ہو، اسی لیے کہا ہے کہ اگر حمل سے ہو تو بھی بتا دے، اور اگر حمل سے نہ ہو عورت تو بھی بتا دے، اس چیز کو چھپائے نہ، یہ چھپانا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واسطہ دیا ہے، چونکہ انسان ہے، انسان کا جو مزاج ہے وہ واسطے سے جلدی سمجھ میں آتا ہے اگر اس کو کسی چیز کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کا جو ہے کانسیپٹ یہاں پر دینے کے بعد میں کیا کہا، اگر آپ واقعتاً اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر جو آپ کے، چاہے آپ حمل سے ہیں یا حمل سے نہیں ہیں، آپ اس کو چھپائے نہ اگر واقعی میں آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے کہا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذَلِكَ، اس ایام میں، یعنی کہ جو ایام چل رہے ہیں، طلاق رجعی اس کو دی ہے اور اس بیچ میں جو ایام چل رہے ہیں ان ایام میں، یعنی کہ 3 مہینے کے ایام میں لوٹانے کا اس کے شوہر کو حکم ہے، اس کے شوہر کو حکم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ اگر وہ اچھے سے اس کو لوٹانا چاہے۔ دیکھو یہاں پر کیا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں جو مسائل بیان کیے بہت اہم انداز میں بیان کیے۔ دیکھیے اور یہ شوہر نے طلاق دی بیوی کو کسی نہ کسی جو ہے بات کی وجہ سے دی ہوگی، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی یا کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، تو اس پریشانی کی وجہ سے دی ہے، لیکن جیسے ہی طلاق دی تو شوہر کے اوپر آفتیں آنی شروع ہو گئی۔ اب یعنی کہ جیسے آج کل کیسز وغیرہ ہیں، کیس جو ہے ہو گئے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یا مار پیٹ کا شوہر کو خطرہ ہو گیا کہ اس کے جو ہے بیوی کے گھر والے ماریں گے پیٹیں گے، یا لان تان کا خطرہ ہو گیا۔ تو اب اس نئے شوہر نے یہ سوچا کہ یار لان تان سے بچنے کے لیے یا کیس وغیرہ سے بچنے کے لیے اب جو ہے نا اس کو لوٹا لیتے ہیں اپنے نکاح میں، پھر جیسا چاہیں گے ایسے رکھیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان ارادو اصلاحا، اگر آپ اچھے سے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو لوٹائیں اس کو اپنے نکاح میں۔
اگر آپ بہترائی کا معاملہ اس کے ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو لوٹائیں آپ اس کو اپنے نکاح میں، اور اگر بہترائی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی کہ کچھ لان تان سے بچنے کے لیے یا کیس وغیرہ سے بچنے کے لیے یا اور بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اس کو اپنے نکاح میں واپس لا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ان ارادوا اصلاحا، اگر آپ جو ہے بہترائی کا ارادہ رکھیں، اس کے ساتھ میں اچھائی کا ارادہ رکھیں تو آپ لوٹائیں، ورنہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کتنا شاندار جو ہے مسئلہ بیان کیا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، یہ جو اس وقت میں فیمنزم جو چل رہا ہے، اس وقت میں جو فیمنزم چل رہا ہے کہ میرا جسم میری جو ہے کیا ہے، ابھی جو پاکستان میں ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ میرا جسم اور میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے نعرے دیے گئے ہیں۔ دیکھیے بہت اہم یہ آیت ہے، یہ ٹکڑا آیت کا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کا یعنی کہ برابری کا ذکر کیا کہ عورت اور مرد دونوں کے دونوں برابر ہیں حقوق کے اعتبار سے۔ عورت کے جو حق ہیں مردوں پر وہ بھی ہیں، اور مردوں کے جو حق ہیں عورتوں پر وہ بھی ماننے کے لائق ہیں، یعنی کہ دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حق ہیں۔ ایسے نہیں کہ شوہر کے ہی حق ہیں، بیوی کے بھی حق ہیں، اور ایسا نہیں کہ بیوی کے ہی حق ہیں شوہر کے نہیں، شوہر کے بھی حق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں اور برابر ہے۔ اس میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے یعنی عورتوں کے لیے مثل الذی حصہ ہے انہی کے برابر۔ آپ جائیں پیچھے تاریخ میں، یونان کے اندر عورت کو جو ہے یہ سمجھیے ایک محرومی کا ذریعہ سمجھا ہوا تھا کہ عورت کو یہ سمجھتے تھے کہ جس گھر میں عورت ہے تو وہ سمجھو کہ اس گھر میں برکتیں نازل نہیں ہوں گی، یہ یونان والے سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اب سے بہت پہلے جرمن، جاپان، یہ جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں عورت کو جانور کا درجہ دیا ہوا تھا، جانور کا درجہ دیا، اور آج بھی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس وقت میں عورت کو ایک جانور کا درجہ دیا ہوا تھا۔ کچھ آگے بڑھی دنیا، 587 کی بات ہے، 587 عیسوی کی، تو یہاں پر جو یوروپ کا ایک خطہ ہے، جرمن جاپان کا جو یہ خطہ ہے، اس خطے کے لوگوں نے اتنا احسان کیا عورت کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ عورت جانور تو نہیں ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے انسان کے برابر جو ہے کہا جائے، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ عورت جو ہے، عورت کا حق اتنا تو ہے کہ عورت ایک انسان ہے، ورنہ 587 عیسوی سے پہلے یہ جو آج اپنے آپ کو عورت کا سب سے بڑا مسیحا سمجھتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے، ان کے یہاں 587 عیسوی سے پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے 587 عیسوی میں آ کر جو ہے انہوں نے یوروپ والوں نے یہ کہا کہ عورت انسان تو ہے، عورت انسان تو ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اتنا کہا آ کر۔ اور ایک عورت تھی یوروپ کے اندر صوبیہ نام سے، تو ان کے یہاں ایک صندوق تھا، تو اس صندوق کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو عورت نہیں کھولے گی۔ اس عورت نے وہ صندوق کھول دیا۔ اب جب اس عورت نے وہ صندوق کھولا تو ان لوگوں نے یہ کانسیپٹ دیا پورے یوروپ کو کہ چونکہ یہ عورت نے اس صندوق کو کھول دیا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر آفتیں آنے والی ہیں۔ یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ہیں یہ عورتیں اور یہ جو نساء یعنی کہ زنانہ جو ہیں یہ ایک محرومی کا ذریعہ ہیں، یہ ایک محرومی کا ذریعہ ہیں، یہ ایک ایسا جو ہے مسئلہ ہے کہ جس سے ہمارے اوپر آفتیں آ سکتی ہیں۔ یعنی کہ ان کا کچھ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عورت انسان ہی نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
اب 1400 سال پہلے دیکھو آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی حق عورتوں کا ہے. ورنہ اس سے پہلے اور آج تک بھی میں آپ کو بتاؤں 1992 کے اندر بیجنگ کے اندر چین بیجنگ تو بیجنگ کے اندر جو ہے ایک میٹنگ چل رہی تھی کانفرنس. تو ہلیری کلنٹن جو ہے امریکہ کی اس میں ویمن رائٹس کے اوپر یعنی عورتوں کے حقوق ہیں وومن رائٹس کے اوپر ایک میٹنگ تھی ان کی کانفرنس تھی. تو اس نے سب سے پہلے ایک نظریہ یہ دیا کہ عورت جو ہے عزت و احترام والی ہے عورت کے برابر کے حقوق ہیں. اور یہ کب کی بات ہے 1992 کی بات ہے. ورنہ 1911 کے اندر سب سے پہلے 1911 کے اندر ایک کمیٹی بنی یوروپ کے اندر کہ عورت کے حقوق کی جو ہے کچھ بات کی جائے. 1911 سے پہلے عورت کے حقوق کی بات ہی نہیں تھی. 1911 میں ایک کمیٹی بنی کہ عورت کے حقوق کے اوپر بات کی جائے. 1948 آتا ہے. 1948 میں اقوام متحدہ نے یہ کہا کہ نہیں عورت بھی برابری کا حق رکھتی ہے. یہ کب کہا 1948 میں. اب سے 60 جو ہے مطلب 75-76 سال پہلے یہ کہا. لیکن قرآن نے کب کہہ دیا 1450 سال پہلے کہ عورت بھی برابری کا حق رکھتی ہے. جو لوگ 1948 میں کہہ رہے ہیں 1911 میں کمیٹی بنتی ہے وومن رائٹس کے اوپر اور آج کل جو فیمنزم ہے یہ مطلب عورت کے جو مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں باقاعدہ ایک تحریک بن چکی ہے یہ فیمنزم کی اس وقت میں. آپ جائے گا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے گوگل پہ سرچ کریں گے تو بہت لمبا آپ کو ایک وہ مل جائے گا لیک اس کے اوپر فیمنزم کے اوپر. تو فیمنزم کے بارے میں ہی ذکر ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یعنی کہ عورت کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو حق دو عورت کو برابری کا حق دو. بھئی قرآن تو 1450 سال پہلے جب تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جب اور قرآن نے یہ کانسیپٹ دے دیا تھا عورت کو عزت کا عورت کو برابری کا. تم تو آج کہہ رہے ہو 1911 میں کمیٹی بنا رہے ہو اور 1948 میں اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ نہیں عورت کو برابری کا حق دو اور اس کے بعد میں بھی برابری کے حق نہیں دے. 1991 میں ہلری کلنٹن جو امریکہ کی پریزیڈنٹ تھی اس نے جو ہے یہ کہا کہ نہیں اب عورت کو پریکٹیکلی حقوق دیے جائیں. اب قرآن کا مسئلہ اٹھائے ان کا مسئلہ اٹھائیں. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب اسلام نے عورت کو یہ بنا دیا وہ بنا دیا. بھئی اسلام تو عورت کو رانی بنا کر رکھتا ہے ان کی طرح نہیں کہ ایک عورت جو ہے ابھی میں ایک آج کی بات ایک لیک پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت تھی بیچاری اس کے ایک بچہ تھا آفس میں کام کرتی تھی اور تقریباً روزانہ اس کو 1000 روٹیاں بنانی ہوتی تھیں. چھوٹا سا بچہ اس کو جو کھلونا سا آتا پالنا وغیرہ جو ہوتا ہے اس میں ڈال کر اور ایک رسی اپنے پاس باندھ رکھی تھی. جب وہ روتا تو اس کو ہلا دیتی تھی ورنہ روٹی بنانے میں. بھئی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اہل اسلام کو کہ ہماری ماؤں نے ہمارے والدین نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں. آج ان کے بچوں کے لیے ان کے پاس میں وقت نہیں ہے. آفس میں چلی جا رہی ہیں عورتیں بھی اور جو ہے ان کے شوہر بھی اور بچے جو ہے نوکرانی کھلا رہی ہیں بچوں کو نوکرانی پال رہی ہیں. کیا یہ حقوق ہے کہ عورت کو جو ہے مشین بنا دیا جائے؟ عورت تو ایک آرام کی چیز ہے. اسلام سے زیادہ عورت کو سکون کون دے سکتا ہے؟ خالص یہ کہہ دیا کہ عورت کو برابری کا حق دو. کیا عورت کو برابری کا حق یہ ہے کہ عورت جائے اور فیکٹری میں کام کرے مردوں کی طرح؟ کہ عورت کو برابری کا حق یہ ہے کہ عورت جائے آفس میں بیٹھے صبح سے لے کے شام تک نہ گھر کا پتہ اور شام کو آئے تو گھر میں جو ہے شوہر کے لیے روٹیاں بنائیں؟ کیا یہ حق ہے عورت کے؟ عورت کے حق یہ ہے کہ مرد کو حکم دیا گیا تو کما کر لا اور عورت کو گھر بیٹھ کر کھلا. بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر عورت بچے کو دودھ پلانے کے پیسے مانگے تو پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. آپ کس دین کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ ایسے دین کے ایسی شریعت کے خلاف جس نے سکھایا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے.
قرآن کریم کے اندر ایک پارہ ہے، ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ عورت کو گڑھے کے اندر داب دیا جاتا تھا. عورت پیدا ہوئی اور عورت کو مارنا ان کے یہاں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ ان کے یہاں عورت کو مارنا ایک شرافت سمجھا جاتا تھا. ایک شرافت سمجھتے تھے وہ اپنی آپ کی کہ میں بہت بڑا اور بہت شریف انسان ہوں اگر میں کسی عورت کی ہتیا کروں. ایسے لوگ ہمارے خلاف بات کریں، کس منہ سے بات کرنے کا حق ہے ان کو؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ عورت سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس ظلم میں قتل کیا گیا. سب سے پہلے کس نے دیا ہے کانسیپٹ؟ اسلام نے تو دیا. عورت سے پوچھا جائے گا کس نے ظلم کیا تیرے اوپر. مردوں کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے کہ مردوں سے پوچھا جائے گا، عورت سے پوچھا جائے گا کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، کس جرم کی وجہ سے تجھے مارا گیا. یہ نہیں کہا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، مرد سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں، نہیں، عورت سے کہا، عورت سے پوچھا جائے گا کیوں قتل کیا گیا تھا تجھے. اتنے حقوق کوئی دے سکتا ہے عورت کو؟ آج بات بنانا آسان ہے، وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو، اپنے قرآن کو مسجدوں تک محدود کیا ہے. بس قرآن جو مسائل ذکر کر رہا ہے اس کو مسجدوں تک ہم نے محدود کیا. مسجدوں میں سنا ختم. غیروں نے ہر طرح، ہر پلیٹ فارم کو استعمال کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. آج جو یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے رکھا نا، سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا غیروں نے، اور آپ کی 95% پاپولیشن آج اس کو استعمال کر رہی ہے. اگر اس پر صفائی نہیں کی جائے گی اگلے 10 سال تک ارتداد کی ہوائیں چلیں گی، پھر لوگ مرتد ہوتے چلے جائیں گے. کون سننا مسجد میں آ کر قرآن؟ 5-10 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں آدمی باہر ہیں. کون پہنچائے گا ان کے پاس؟ ان کے پاس میں یہ موبائل پہنچا رہا ہے پیغام، ہمارا نہیں، غیروں کا. اگر ہم صفائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر 10 آدمیوں تک اسلام محدود ہو جائے گا. جو باہر 1000 آدمی بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ موبائل پر یہ آ رہا ہے، فیس بک پر یہ آ رہا ہے، اس پر یہ آ رہا ہے. تو یہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو محدود کر دیا. قرآن پڑھا جائے گا تو صرف مسجد میں، قرآن کا پیغام ہوگا تو صرف مسجد میں. کوئی اور پلیٹ فارمز ہم نے اس کے لیے استعمال نہیں کیے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج جو مرتد ہو رہے ہیں لوگ، انہی وجہ سے ہو رہے ہیں. مرتدین کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام عورت کو غلام بنا کر رہا ہے. حالانکہ اسلام تو کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورت کے لیے. دیکھو مرد کو بعد میں ذکر کیا، عورت کو پہلے ذکر کر دیا. دیکھو کتنا خیال رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو. کسی کے حقوق کو یا کسی کی بات کو بیان کرنا ہو تو جو اصل ہوتا ہے اس کی بات پہلے رکھی جاتی ہے نا. جو مسئلہ تھوڑا سا ویسا ہو اس کو بیک کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا یہ چیز دنیا کے رواج میں بھی، کہ اگر کچھ بات کہنی ہو تو جو معتبر، جو بڑی بات ہے یا جو بڑی مانگ ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے نہیں یہ؟ جو چھوٹی مانگیں ہوتی ہیں ان کو بعد میں رکھ دیا جاتا ہے. ایسی اللہ کا بھی بتانے کا انداز یہ ہے کہ عورت کو پہلے ذکر کیا کہ عورت کے حقوق ہیں مردوں پر جتنے حقوق مردوں کی عورت پہ ہیں. تو یہ اعتراض ہی غلط ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے مطلب اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے. باطل اور جو غلط لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں. اس کا استعمال کر کے ہمارے لوگوں کو مرتد بنا رہے، اور ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو قرآن کا پیغام پھیلا رہے ہیں. کہاں پھیل رہا ہے؟ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 1000 تو باہر بیٹھے ہیں. کیسا جائے گا ان کے پاس میں پیغام؟ جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، جن کے ہاتھوں میں فیس بک چل رہا ہے، اس پر چل رہی ہیں ویڈیوز. گوگل آپ کو بتا دے گا کہ اسلام کے اندر کیا کیا اعتراض ہیں. یوٹیوبس آپ کو جو ہے چینلز بتا دیں گے کہ اسلام کے اوپر کیا کیا اعتراض ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ دھاڑ دھاڑ مرتد ہوتے جا رہے ہیں. اس کی یہ سب سے اہم وجہ ہے. خیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عورت کو حقوق یوروپ نے تو اب دیے ہیں 1992 میں آ کر. اسلام تو 1450 سال پہلے عورت کو اس کے حقوق دے چکا ہے اور ذکر کر چکا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں.
اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورت یعنی ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہو وہ روکے رکھے اپنے آپ کو 3 حیض تک یعنی کہ 3 ماہواری تک۔ ولا یحل لہن، اور عورت کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائے اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں، رحم مادر میں، یعنی کہ انسان کے عورت کا جو پیٹ ہے اس میں جو بچہ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو ان کے رحموں میں، رحم کہا جاتا ہے عورت کی وہ شرمگاہ کے جس میں بچہ پل رہا ہو، اس کو رحم بولا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی شفقت ہے، ایسی جگہ جہاں سے انسان پیدا ہو رہا ہے اس کو رحم کے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ شفقت ہے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں، بولا جاتا نا ایک لفظ رحم مادر، وہی مراد ہے اس سے۔ ان کننا، اگر ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ کے اوپر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر، بعول بولا جاتا ہے شوہر، اور ان کے شوہر احق بردہن زیادہ حقدار ہیں، بردہن ان کے لوٹانے کا، فی ذالک ان ایام میں، یعنی کہ جو ایام اس کی عدت کے چل رہی ان ایام میں لوٹا لے تو لوٹا لے گا، اور اگر عدت کے ایام گزر گئے تو پھر نہیں لوٹا پائے گا، پھر اس کو نکاح کرنا پڑے گا۔ ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کی یعنی کہ بھلائی کا ارادہ رکھے، اگر بھلائی کا ارادہ نہ ہو، دغا بازی کا ارادہ ہو تو پھر نہ لوٹائے، پھر گنہگار ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورت کے حق ہیں مردوں پر انہی کی طرح، عورت کے حق ہے مردوں پر انہی کی طرح۔ اور دیکھو لاسٹ میں ایک لفظ لائے ہیں بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ ایسے نہیں کہ یہ سمجھو کہ میں احسان کر رہا ہوں عورت کے اوپر، یا جو ہے عورت کو تانی مارتا رہے کہ میں تجھے پال رہا ہوں، نہیں، حق ہے عورت کا ہمارے اوپر، بالمعروف، احسان نہیں ہے، اچھائی کے ساتھ میں، بھلائی کے ساتھ میں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ یہاں سے اعتراض کیا ہے مرتدین نے کہ تمہارا قرآن تو کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور 5ویں پارے میں ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تیسرا رکوع ہے کہ مردوں کو عورت پر جو ہے قوا بنا دیا گیا، یعنی کہ حاکم بنا دیا گیا۔ تو کیا وجہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کو عورت کے اوپر جو حاکم بنایا گیا ہے وہ اس طور پر نہیں کہ مرد جنت میں پہلے جائے گا اور عورت دوزخ میں جائے گی، نہیں، اعمال میں دونوں برابر ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ مرد جو ہے کما کر لائے، باہر جائے، عورت کو گھر پر رکھے، عورت کو پریشانی کے کام نہ دے، جو محنت کے کام ہے وہ خود کرے، جو پریشانی ہے جھیلنے والی خود جھیلے، عورت کو ان پریشانیوں میں نہ ڈالے، یہ ہے۔ اور آخری جو خطبہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کے موقع پر، اس میں ذکر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ میں صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اور اپنی عورتوں کو اپنے سے علیحدہ نہ کرو، یہاں تک کہ اگر علیحدہ کرنا ہو تو اپنے گھر میں ہی ان کو رکھو، اپنی عورت کو اچھے کپڑے پہناؤ، اپنی عورت کو وہی کھانا کھلاؤ جو آپ کھا رہے ہیں، اپنی عورت کو وہی پلاؤ جو آپ پی رہے ہیں۔ اچھی ہے جی، جب یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اب جب میں گھر جایا کروں گا نا تو زیب و زینت اختیار کر کے اپنی بیوی کے سامنے جایا کروں گا، کیونکہ یہ بیوی کا حق ہے۔ شوہر کی صاف صفائی، شوہر کی خوبصورتی یہ بیوی کا حق ہے، اور بیوی کی صاف صفائی، بیوی کی خوبصورتی یہ شوہر کا حق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں جب گھر جاؤں گا تو اپنا زیب و زینت اختیار کر کے جب جاؤں گا گھر پر۔ اتنی برابری کا خیال رکھا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ تو یہ ہے، تو اسلام نے جو یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہا ہے کہ اگر بادشاہی والے جو کام ہیں، جو محنت والے جو کام ہیں وہ مرد کرے گا، عورت تو گھر میں بے ٹینشن رہے،
عورت تو گھر میں رہے آرام سے سکون سے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، نہ یہ کہ عورت جو ہے حکومت کرے گا، مرد جو ہے حکومت کرے گا عورت کے اوپر، نہیں، بالکل بھی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام پڑھتے تھے، حالانکہ حضرت عائشہ کی عمر 20 یا جو ہے 25 سال کے آس پاس تھی، 20-22 سال کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت 17 سال عمر تھی حضرت عائشہ کی، اور 17 سال، اور انتقال ہوا ہے 50 سال کی عمر کے بعد میں جا کے. کتنی زندگی گزاری ہے. 17 سال کی عمر میں حضرت عائشہ جس وقت تھی اس وقت اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ ہے. اب حضرت عائشہ کی عمر 20-22 سال ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی عمر 150 سال 100 سال ہے وہ حضرت عائشہ سے پردے میں پڑھ رہے ہیں. ایک 22 سال کی لڑکی وہ ان کو پڑھا رہی ہے. تو عورت کا جو مقام ہے وہ کمتر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ محنت کے جو کام ہیں، مشقت کے جو کام ہیں، ان میں عورت کو، اس میں مرد کو بڑا مانا جائے گا، وہ مرد کرے ان کو. یہ ہے اس کا مطلب. اللہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے ان کے اوپر کچھ درجے ہیں. وہ یہ ہیں کہ عورت چونکہ ناقص العقل ہے، عورت چونکہ ایک ایموشنل چیز ہے، عورت کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ بہت، مطلب یہ سمجھو کہ ان کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. مرد کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے گا پہلے. عورت کا کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ایک دم جو ہے ادھر توڑ پھوڑ کر دی، ہے نا یہ چیز. تو عورت بہت زیادہ ایموشنل ہونے والی چیز ہے. عورت کے جو احساسات اور جو جذبات ہیں بہت زیادہ، یہ سمجھو کہ افیکٹیبل ہیں، یعنی کہ بہت جلدی انسان کسی بھی چیز کو افیکٹڈ کر دیتے ہیں وہ عورت کے جو ایموشنز ہوتے ہیں. اسی لیے کہا ہے کہ عورت کو تھوڑا پیچھے رکھا جائے، حق اس کے برابر ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.